اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے. پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ حرمین طیبین حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا مہر علی تم یہاں آئے ہو، قادیان کا دجال تعویلات فاسدہ کی کینچی سے میری شریعت کو کاٹ رہا ہے. تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ پھر وہاں سے واپس آئے اور اس دجال کے خلاف 2 کتابیں لکھی جن کا آج تک جواب نہیں ہو سکا. 2 کتابیں لکھی، اس سے جواب تو نہ ہو سکا، لیکن پیر مہر علی شاہ کو اس نے چیلنج کر دیا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، اور خود جگہ مقرر کر دی لاہور کی بادشاہی مسجد، اور خود ہی شرائط مناظرہ طے کر لیں اور کہا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی کاغذ قلم ہوگا، میرے ہاتھ میں بھی کاغذ قلم ہوگا، ہم تفسیر لکھیں گے، علماء کی جوری بیٹھے گی، جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ سچا ہوگا. یہ تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. پیر صاحب پھر گولڑا سے چلے اور لاہور پہنچے. یہاں ایک اور بات میں بتاتا جاؤں، جب پیر صاحب وہاں سے آئے تو اکیلے نہیں آئے، علاقہ بھر کے علماء کو ساتھ لیا. پیران عزام کو کہا آؤ چلے لاہور، ایک دجال کا مقابلہ کرنے جانا ہے. ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا پیر صاحب ہم پیر لوگ ہیں، چھوڑو آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں، ہمارا کام کیا جو ہے وہ ان امور سے. تو پیر صاحب نے جو جواب بھیجا وہ تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے. فرمانے لگے پیر صاحب یہ پیری نہ ہوئی، یہ بغیرتی ہوئی. ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہو اور ہم پیری کی بکل مار کے بیٹھے رہیں. پیر صاحب وہاں سے چلے اور لاہور پہنچے. مرزا دجال کو نہیں آنا تھا، نہ آیا، اور اس نے بہانہ یہ بنایا کہ پیر صاحب کے ساتھ سرحد کے پٹھان آئے ہیں اور وہ مجھے مار دیں گے، اس لیے میں لاہور نہیں گیا. پیر صاحب پھر گئے اور آپ جشن فتح کا منایا. شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ پیر صاحب کے چہرے پہ میں نے جلال دیکھا، اور پیر صاحب فرمانے لگے کہ وہ تو کہتا ہے کہ قلم اور کاغذ لیں گے اور جو ہے وہ لکھیں گے. کہا کہ اگر وہ آ جاتا تو میں کاغذ پہ قلم رکھ دیتا، قلم خود ہی لکھتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا ان قریب ذلیل ہو کے مرے گا. پھر جہاں مرا آپ کو پتا ہے، گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، تڑپتا ہوا مرا. اعلی حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے، چونکہ صاحب کش بزرگ تھے، کہ قبر میں بھی بھولے کتے کی طرح بھونک رہا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. ذلیل و رسوا ہے قبر میں بھی، جب تک رہا ذلیل و رسوا رہا. اللہ تعالیٰ جل شانہ علماء کو طاقت دی، انہوں نے ناطقہ بند کر کے رکھ دیا. پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی وہ مرزائی تھے. پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا. آج بھی جو ربوے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاً دفن ہوتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا. یہ وصیت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں. پہلا وزیر خارجہ بدقسمتی سے مرزائی بن گیا. پھر اس نے ایک بیان دیا تو 53 کی تحریک چلی. لاہور کی سڑکوں پر 10,000 جان نثاروں نے اپنی جانیں قربان کی ختم نبوت کے لیے. وہ لمحے ہم نہیں بھول سکتے ہیں. تاریخ سے آج بھی حرارت نکل رہی ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو بیانے کے لیے لے جا رہی تھی. ارمانوں سے اس بیوہ نے اپنا بیٹا پالا تھا. آج سرے لگا کر کے اس کی بارات لے جا رہی تھی کہ جب مال روڈ پہ پہنچی تو تڑ تڑ گولیوں کی آواز آنے لگی. روک کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا ختم نبوت پہ لوگ جانے وار رہے ہیں. اس نے بارات سے معذرت کی، بیٹے کے سر سے سرا اتارا اور کہا بیٹے میں دودھ معاف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان نہیں وار دے گی. تجھے میں شہادت کا دولہا بنانا چاہتی ہوں. اچھا جب وہ زخموں سے چور ہو کے گرا، دور ماں کھڑی منظر دیکھ رہی تھی. اس نے ماں کو پکار کے کہا امی بھاگ کے آ، دیکھ کہ میری پشت پہ کوئی گولی تو نہیں لگی،
تیرے پتر نے ساری گولیاں سینے پہ کھائی ہیں، اور وہ گھڑیاں بھی ہم نہیں بھول سکتے جب نواب آف کالا باغ اس تحریک کو دبانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ وقت کا گورنر وزیر خان کی تاریخی مسجد میں علامہ نیازی للکار رہے تھے، او نواب آف کالا باغ، تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر ایک ڈی ایس پی کے قتل پر علامہ نیازی ماخوذ ہوئے، جیل میں چلے گئے، سزائے موت ہو گئی۔ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی نے لکھا ہے کہ ہم نوعمر تھے، علامہ نیازی سے ملنے گئے تو جس شخص کو سزائے موت ہوئی ہے اور حضور کے نام پہ ہوئی ہے، جب اچانک اس کے چہرے کو دیکھا تو ہمارے اوپر ایک وحشت طاری ہوگی، دہشت طاری ہوگی، ہم رونے لگے۔ نیازی صاحب نے جو قمیض پہنی تھی وہ جیلیوں والا لباس، چونکہ قادآور تھے تو پیٹ ننگا ہو رہا تھا، تو نیازی صاحب ہمارے قریب آئے تو ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور ہمیں تسلی دینے لگے۔ اللہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جیل میں پہنچ جائے اور اسے سزا موت ہو جائے تو اس کا خون گھٹ جاتا ہے، لیکن تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ علامہ نیازی کا خون بڑھ گیا تھا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ تو جب کہتے ہیں ہم لرز گئے تو نیازی صاحب نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے کہا، او بیٹو، ان کا لباس مجھے پورا نہیں آتا، پھانسی کا پھندا کیسے پورا آئے گا؟ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ باعزت اور باوقار علامہ نیازی جو ہیں وہ باہر تشریف لائے، سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھٹو کا دور آیا 74 کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلبہ مری جا رہے تھے، ربوے سے گزرے تو مرزائی غنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سب و شتم کیا اور غوب و زود کیا، ان کو مارا زخمی کر دیا۔ تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی۔ اللہ تعالی رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ، انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروائی، مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی، اور پھر کیا ہوا، 3 مہینے کی مسلسل محنت، علامہ سارا دن اسمبلی کی کارروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابھارتے، اور پھر مرزائیوں کو بھی بلایا گیا، صفائی کا موقع دیا گیا۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئی۔ مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے، نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالفتاء کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے، یہ تو علماء کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ فرمانے لگے، بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو بھٹو کہنے لگا، یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے۔ تو کہا، بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے، اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا، یا پاگل ہے یا باغی ہے۔ پھر وہ وقت آیا، 7 ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدھر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے تھے۔